أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسلام ایک آفاقی مذہب، ایک عالمی مذہب ہے. وہ صرف ایشیائیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے آیا. وہ ایک بر اعظم کے لیے نہیں، ہر بر اعظم کے لیے آیا. گورا ہو ویلکم ہے، کالا ہو ویلکم ہے، امریکن ہو ویلکم ہے. کیسے یہ ویلکم ہو، کیسے اس نظریے کو ڈیولپ کیا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں کو دوسرے ملکوں کے لیے بھی نرم کیا جائے، ان کے تعلقات کو، ان کی وابستگی کو اور کیسے مزید تقویت پہنچائی جائے، کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے. ایک کوئی ایسی جگہ دنیا میں کوئی مذہب بتا دے جہاں سارے کے سارے اکٹھا ہوتے ہوں. اگر کوئی مذہب ہے تو اکیلا اسلام ہے، جس نے کعبے میں ساری دنیا کو اکٹھا کیا اور اس کا نام رکھا حج. ہمارا کوئی جلسہ ہو، ہر ملک کا آدمی اس میں نہیں ہو سکتا. ہماری کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو، نہیں ہو سکتے. ہندوستان میں الہ آباد میں 1 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہر علاقے کے نہیں ہوتے، ہر ملک کے نہیں ہوتے. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو چینی بھی موجود ہے، ملیشین بھی موجود ہے، یورپین بھی موجود ہے، فرانس سے بھی لوگ آئے ہیں، جرمنی سے بھی آئے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں، عربوں سے آئے ہیں، اجمیوں سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. ہندوستان پاکستان ایک ٹیبل پر اکٹھا نہیں ہوتے، مگر کعبہ میں اکٹھا ہو جاتے. تو ہمارا کعبہ تمہارے پولیٹیکل ٹیبل سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بڑا فخری انداز میں اب بیان کرتے، کوئی فرق نہیں رہا. ارے حضرت رہا، نماز میں فرق بچ جاتا ہے. ارے کاندھے سے کاندھا ملایا ہے اپنے نماز میں، قدم سے قدم ملایا ہے نماز میں، امیر و غریب کے فرق کو مٹایا ہے اپنے نماز میں. لیکن کپڑوں کا فرق کہاں مٹا، ڈریس کا اسٹینڈرڈ کہاں مٹا. کوئی امیرانہ لباس میں ہے، کوئی فقیرانہ لباس میں ہے، کوئی قمیص پہنے ہوئے، کوئی شرٹ پہنے ہوئے، کوئی جینس پہنے ہوئے. کسی کی کا ڈریس 5000 کا ہے، کسی کا 1000 کا ہے.
یہ کہاں ایک ہوا؟ بتائیے کسی ریلیجن میں کندھے سے کندھا تو کوئی بھی ملا سکتا ہے، قدم سے قدم ملا سکتا ہے، لیکن حج پر نظر ڈالو، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی چادر اوڑھے، ایک ہی چادر باندھے، وزیر بھی اسی میں آ رہا ہے، فقیر بھی اسی میں آ رہا ہے، امیر بھی اسی میں آ رہا ہے، سفیر میں بھی اسی میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لباس کا فرق مٹا دیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، منمانی حج نہیں ہوگا، جگہ مقرر ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، جگہ فکس ہے، جب وہیں پہنچو گے اس کے بعد اگر تم نے باندھا تو گنہگار ہو جاؤ گے، بس۔ تو حج سے پہلے حج نے ایک سبق دیا، جگہ فکس رکھا کرو۔ اب ہم اگر کسی نیک کام کے لیے جگہ فکس کریں تو اسے سنت الہیہ سمجھنا، بدعت نہیں۔ اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر دعا قبول کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے ہی نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پہ حج نہیں رکتا، وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے، ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں۔ بروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برائی مٹائیں گے۔ آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھیے۔ کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں۔ مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے۔ حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو، اور پھر اسٹارٹ کرو۔ پہلے بوسا پھر طواف، دوڑایا تو مگر چموایا پہلے، چومو پہلے۔ چلو ایک بار چوم، نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے۔ اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے۔ کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے۔ آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں۔ پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان،
مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما. یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں. یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے. ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا. نبی نے کیوں بوسا لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں. سبحان اللہ. باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. پلٹ گئے فاروق اعظم. بھروسے والے نے کہا ہے. اللہ 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 اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں. اللہ اللہ. انا مدینۃ العلم ولی بابا. کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا. تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں. اللہ اللہ. تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے. اللہ اللہ اللہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. یہ زبان مرتضیٰ کا اعلان ہے، یہ حجر اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے. یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا، گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، دخول ہی ممنوع ہے، انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم پروہیبیٹڈ اسٹرکٹلی، بورڈ لگا ہے ممنوع ہے داخلہ کفار و مشرکین. تو جب کافر و مشرک داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اللہ 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 اللہ. لہذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں، کفر والے بھی حج کریں. اللہ اللہ. کسی یونیفارم میں، کسی نام سے، کسی شکل میں، سو کالڈ مسلم، ان کا حج کرنا ضروری ہے. اب جب صحیح العقیدہ عاشق رسول حجر اسود کے سامنے پہنچا، اب وہ ایمان کی گواہی دے گا، اور جب یہ دہشت گرد پہنچے تو ان کے کفر کی گواہی دے گا. اللہ 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 اللہ. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما. آئی کس حجر اسود بیکاز آف prophet kissed حجر اسود, so I am kissing حجر اسود. If this is your reason, to tell me why holy prophet kissed. What is reason of his kissing? انہوں نے کیوں چوما؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی عالم غیب ہے, اسے پتا تھا لوگ اسے شرک کہیں گے, لاؤ پہلے میں چوم لوں اللہ اللہ. تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ غیر اللہ کا چومنا شرک نہیں ہے. اور ایک بات اور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سامنے رکھیے اور حجر اسود کا درجہ. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے,
یہ تو جنت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، تو رسول ہیں افضل، حجر اسود افضل، رسول ہیں سپیریئر، حجر اسود انفیریئر، رسول بڑے یہ چھوٹا. اتنی بھی عقل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر چھوٹے کو چومے، یہ چھوٹے ہو کر بڑے کو نہ چومے. اب اس کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوئے، اب چکر لگاؤ، اللہ کی بارگاہ دیوانہ بن کے چل. کاندھا کھلا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں ادب سے چل. زمین پہ اتنا کے چلنا حرام ہے، ہند و پاک میں حرام ہے، ایشیا میں یورپ میں حرام ہے، اور وہاں جا کے سینہ تن کے. بولے آپ نہیں جانتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جب اپنے کمزور جسم کے صحابہ کو لے کر کے طواف کر رہے تھے تو کافروں نے تانا مارا، یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، خود ہی زمین پہ ٹھہر نہیں پاتی، یہ جنگ کیا کریں گے. تو میرے نبی نے کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے صحابہ سے کہا کہ حوصلہ دکھاؤ، کہ مسلمان ہڈی اور گوشت سے جنگ نہیں کرتا، ایمانی حوصلے سے کرتا ہے. فزیکل لڑائی کوئی امپورٹنس اس کے پاس نہیں ہے اس کی. تو صحابہ کرام سینہ تان کے چلے. ہاں بھائی، وہ وقت تھا کافر بیٹھے تانا مار رہے تھے تو جواباً یہ کارروائی سمجھ میں آتی ہے. اب 1400 برس کے بعد نہ وہاں کوئی ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ تبا ہے، نہ شیبہ ہے، نہ کفار ہے، نہ تانا ہے، نہ ٹانٹ ہے. اب کون ضرورت ہے سینہ تان کے؟ کا ضرورت نہ دیکھ، میرے حبیب کی ادا دیکھ. آپ دیکھیں کہ حج میں کوئی کام آپ اللہ کے لیے بھی کرتے ہو پورے حج میں؟ نماز پڑھتے ہیں. ارے نماز تو برطانیہ میں بھی پڑھنی پڑے گی، وہ حج کا حصہ کہاں ہے؟ 1-2 رکعت پڑھنی پڑی اللہ کے لیے تو کہا کہ مقام ابراہیم، پھر غیر اللہ. بہت زیادہ ثواب وہی ہے جب مقام ابراہیم پر واجب الطواف کی 2 رکعت نفل پڑھو گے. وہ ایک اللہ کے لیے ہم کو لگی کہ خالص اللہ کے لیے، بیچ میں حج بولا نہیں، مقام ابراہیم. ابراہیم کسی اللہ کا نام نہیں ہے، مصلی اسی کو بناؤ. مطاف غیر اللہ، حجر اسود غیر اللہ، پورا کعبہ غیر اللہ. نہیں، یہاں نبی نے قدم رکھا ہے. نبی کا جہاں قدم ہو وہ مصلی بن جائے. ابے جب قدم کا یہ حال ہے تو بدن کا حال کیا ہو؟ جب ایک ادا کی یہ عظمتیں ہیں تو پوری حیات مبارکہ خلیل اللہ کی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. 7 چکر لگایا، مقام ابراہیم پہ پہنچے. اب اس کے بعد تھکان دور کرنا ہے تو زمزم پیو. گلاس میں زمزم لیا، جھک کے پی رہے ہیں کھڑے ہو کے. ارے میرے بھائی، ساری زندگی بیٹھ کے پانی پیا ہے، یہ کھڑے ہو کر کیوں؟ آب زمزم ہے. آب زمزم بھی تو H2O ہے، ہائیڈروجن آکسیجن سے یہ بھی بنا ہے. پوری دنیا کا ہر واٹر جو ہے ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے ملا دو واٹر بن جائے گا. H2O پانی کا کیمیکل فارمولا ہے. اور اگر انالیسس کیا جائے تو آب زمزم بھی H2O ہے. پھر کائے کو کھڑا ہو جانا؟ گنگا کے لیے نہیں، جمنا کے لیے نہیں، توی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، راوی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، چناب کے لیے نہیں کھڑا ہونا، اس کے لیے کھڑا ہونا. کائے کو؟ تجھ کو نہیں معلوم، تب پانی پانی ہے، اس کو زمین نے دیا ہے، وہ زمین سے نکالا گیا ہے، زمین والوں نے نکالا ہے. یہ نبوت والے کا قدم ہے.
سبحان اسماعیل علیہ السلام کی اینڈیوں کی رگڑ سے نکلنے والے پانی کو بیٹھ کر نہ پیو، قیام کرو. اسٹینڈ اپ، اسٹینڈ از قیام، فار ریسپیکٹ تعظیمی. تو اسٹینڈ فار ریسپیکٹ قیام تعظیمی. تو قیام تعظیمی تو ہر فرقے سے کرا لیا گیا. فرق صرف یہ رہا کہ تم آب زمزم کے لیے ہی محدود ہو گئے، ہم ساقی آب کوثر کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سیر ہوئی طبیعت، اب ہم چلے صفا و مروہ. جانا ہی پڑے گا، حجی نہیں ہوگا. یہ دو پہاڑیاں کیا ہے، اب تو دکھتی بھی نہیں. کہیں دکھائی پڑے جانا دکھائی پڑے، یہ اللہ کی نشانی ہے. پہاڑ اللہ کی نشانی، گنگا کو نشانی، جمنا کو نشانی کوئی نہیں بولتا. یہ جسے لوگ پیئے پانی وہ نہ بنے نشانی. اور یہ کھڑا صفا مروہ دو پتھر ہیں. کہا قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیوں؟ اس کا اللہ سے کیا تعلق؟ بھائی اس کا وہی تعلق اللہ سے ہے، ہر پہاڑ کا جو تعلق اللہ سے ہے. کیوں؟ اللہ کریٹر ہے، یہ کریٹڈ ہے. یہی تعلق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تب بھی صفا مروہ کا صفا و مروہ پر اللہ کے ایک ولیہ کا قدم، نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، ولیہ ہے، عارفہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، اس کا قدم. یوں بھی سوچئے، ایک پاک دامن عورت کا قدم اگر صفا و مروہ پہ پڑ جائے تو خدا اسے اپنی نشانی بنا لے. سے مروہ پہ جانے کی نہ خدا کے واسطے تھی نہ ابراہیم خلیل اللہ کے واسطے تھی. ان کی ساری کاوش، ان کی ساری دوڑ ایک ماں کی ممتا نے دوڑایا تھا اور بیٹے کو پانی دینے کے لیے. اس بے آب و گیا میں، اس ریگستان میں، اس ڈرائی ایریا میں جب کہیں پانی نہیں ملا تو نیچے سے پانی کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس ارادے سے وہ صفا پہ چڑھ گئیں. صفا پہ جیسے چڑھ گئیں، وہاں سے کھڑے ہو کر کے چاروں طرف نظر دوڑایا، پانی نہیں دکھائی دیا. تو آگے دوسرا پہاڑ دکھائی دیا، دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑی کہ اس پہاڑ پر چڑھ کر کے میں پانی کو دیکھوں، کہیں پانی مل جائے تو بیٹے کو وہیں لے جاؤں. اب ایک بیٹے کو وہیں چھوڑ دیا، اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا، پانی ڈھونڈنے نکل پڑی. ممتا کا انداز دیکھو، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ پہاڑی پہ چڑھ کر کے انہوں نے اسماعیل کو دیکھا کہ محفوظ ہے. جب زیادہ نیچے اتر گئیں اور اسماعیل دکھائی نہیں پڑے تو دوڑ کر کے دوسرے پہاڑ پر چلی گئیں تاکہ میرا بیٹا مجھے نظر آئے کہ سیف ہے کہ نہیں. ممتا دوڑے اپنے بیٹے کی محبت کے لیے. تو نچلے حصے میں اس لیے وہ تیز دوڑی کیونکہ نیچے اترنے کے بعد بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا. تو اگلے پہاڑ پر اونچائی پہ چڑھ جاؤں دیکھے، جیسے بیٹا دکھائی پڑا پھر رفتار انہوں نے ہلکی کر لیا، سست روی اختیار کر لی اور چاروں طرف دیکھتی رہی. چلو بھائی، ایک ضرورت ہی آئی گئی. جب 7 چکر لگا کر مایوس ہوئی تو اپنے بیٹے کی طرف آئی کہ اٹھا کر اسے کہیں اور لے چلوں. تو کیا دیکھتی ہیں کہ پانی کا ایک فوارہ قدم ناز اسماعیل سے ایسا ابل رہا ہے جیسے ٹیوب ویل سے پانی نکل رہا. کافی دیر ہو گئی تھی واپسی میں تو کافی پانی پھیل چکا تھا. وہ یہ ڈر پیدا ہو گیا کہیں یہ پانی نکلتا رہا تو مکہ ڈوب نہ جائے. تو عبرانی زبان میں انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر، رک جا ٹھہر جا ٹھہر جا. یہ اردو میں جو میں کہہ رہا ہوں یہی زبان ہے
زم زم جو زبان سے نکل گیا وہ اس کا نام ہو گیا، جو قدم سے نکل گیا وہ معظم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی اینڈیوں سے وہ نکلا نہیں تھا، لمس سے نکلا تھا۔ تو جو نسل نبی کے خون سے نکلی ہو، شرم نہیں آتی اہل بیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ آگے بڑھیے۔ اب آپ کو پانی سے پیٹ بھرا ہے تب گئے ہو، صفا پہ کب گئے؟ آب زمزم سے پانی بھر کر کے گئے، لیکن آپ کو چلنا ویسا ہی ہے۔ جہاں وہ دھیرے دھیرے گئی ہے وہاں تجھے دھیرے دھیرے چلنا ہے، جہاں وہ تیزی سے گزری وہاں تجھے تیزی سے گزرنا ہے۔ نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی اس ولیہ کی ادا کو پروردگار نے پسند کر لیا اور اسے یادگار ہی نہیں بنایا، نس سے قطعی کی مہر لگا دی کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ تو جب قدم پڑنے سے پہاڑ نشانی بن جائے تو قدم والی کو اللہ کی نشانی کیوں نہ مانا جائے؟ اب وہاں سے جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو آپ سے بولا گیا بھائی چکر لگا لیا؟ ہاں۔ غیر اللہ کو چوم لیا؟ ہاں۔ غیر اللہ مقام ابراہیم پہ سجدہ کر لیا؟ ہاں۔ صفا مروہ پہ دوڑ دھوپ کر لی؟ ہاں۔ اب تھوڑا سا تو کلین ہوا ہے، پاک صاف ہوا ہے، اب اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے مینا چل۔ مینا گئے، جیسے ہی مینا میں ہم گئے تو ہم سے کہو گا پہلے چلو عرفات۔ عرفات میں گئے، دن بھر رہو، حکم ہے جیسے ہی وقت ہو جائے نماز کا فوراً پڑھو۔ ہم نے اسی حساب سے ظہر پڑھی، جیسے وقت ہو جائے نماز پڑھو، حکم ہے شریعت کا۔ ایسے ہی ہم نے عصر پڑھی، حکم ہوا جب وقت ہو جائے ایسے ہی مغرب پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے۔ مزدلفہ، ارے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، پرواہ نہیں، قضا ہو جائے گی، پرواہ نہیں، عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، پہلے مغرب پڑھوں گا پھر عشاء پڑھوں گا۔ قضا کرنا پڑے گا؟ نہیں، قضا نہیں کرنا پڑے گا، ادا پڑھوں گا۔ بول، یہ کام اللہ نے کیا یا رسول اللہ نے کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا یہ نماز مصطفیٰ کی ادا ہے، جب ادا کریں تب ادا کرو، جب قضا کروا دے تو قضا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت۔ مغرب کا وقت ہو گیا، ہم فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نماز مغرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرے نبی نے نہیں پڑھی۔ تو نبی پڑھ لیں تو نماز ہے، اور نہ پڑھیں تو بھی نماز ہے۔ ارے ایک بات تو نہیں کہ جیسے ہی آپ مزدلفہ میں گئے اب قضا نہیں پڑھیں گے، قضا کر کے قضا کو قضا نہ ہونے دینا، قضا ہو جائے اور قضا نہ ہونے دینا۔ پہلے نبی نے علی کے لیے کیا تھا، اب سبھی کے لیے کر دیا۔ ان کی اصل قضا ہوئی تو ادا کروا دیا، ہماری مغرب قضا ہوئی تو حکم ادا پڑھو گے، قضا نہیں پڑھو گے، پھر عشاء پڑھو گے۔ اب تو بالکل پاک صاف ہو گئے۔ ارے کیوں نہیں ہوں گے؟ عرفات میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، وجہ معلوم ہے؟ دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ حج سے پوچھ انڈر گراؤنڈ سسٹم کیا ہے، حج سے پوچھ ہڈن ریئلٹی کیا ہے، کیوں ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لنگڑے لولے لوگ لنگڑی لولی زبان میں دعا کریں اور پھر بھی بہت تگڑی دعا بن جائے، بہت مضبوط دعا بن جائے، بہت اسٹرانگ ہو جائے، ایکسیپٹڈ ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ چلو آج یہ راز کھول دیتا ہوں۔ ابھی 4 نبی ایسے ہیں جن کو ملک الموت نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے 2 کو اوپر رکھا ہے،
اور دو کو ہمارے فائدے کے لیے نیچے رکھا ہے. الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ نیچے ہیں، اور یہ دونوں میدان عرفات میں فجر سے لے کے مغرب تک صرف آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. اب امتی دعا کرے تو چاہے جیسا جذبہ ہو، چاہے جیسی بھاشا ہو، چاہے جیسے الفاظ ہوں، چاہے جتنا ٹکڑا ہو، ہماری دعا میں تو دم نہیں تھی، مگر نبی کی آمین نے پاورفل بنا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر نبی کے مدد کے تو عرفات میں اپنی دعا قبول نہیں کرا سکتا. اب تو دیکھ کہ حج نے نبی کو کتنا امپورٹنس دیا ہے، تو اپنے دل میں نبی کو کیوں نہیں امپورٹنس دیتا؟ دل پاک ہوا، اللہ سے جتنی نافرمانی آپ کی ہوئی تھی آپ توبہ کریں. اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا. حقوق العباد، رائٹس آف دا پیپل، اللہ نے اپنے رائٹس کو معاف فرما دیے ہیں، رائٹس آف دا پیپل. اب چلو مزدلفہ، معاملہ گمبھیر ہے. اللہ کو اپنے حقوق معاف کرنے تھے تو دن کم میں معاملہ کر لیا. معاملہ بندوں کا ہے، رات کے اندھیرے میں اکیلے گڑ گڑا. توبہ کر، معافی مانگ. اب جب بالکل پاک صاف ہوا تو گئے اول وقت میں نماز فجر پڑھو، نکل لے. ثابت کر کہ تیرا دل پاک ہو گیا ہے، ثابت کر تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آ جا پریکٹیکل میں، لے 7 کنکری، پہنچ جا بڑے شیطان کے پاس، نشانہ لگا کے مار اسے. کنکری ایسی مار کہ شیطان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. عرفات میں نہایا ہوا، مزدلفہ میں دھلا ہوا، ایمان کی نورانیت و عقیدے کا نور لیے ہوئے، ہاتھ میں کنکری لے کر رجمن للشیطان کہتا ہوا جب اس نے اٹیک کیا تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کھمبے پر کنکری لگ رہی ہے، مگر دل یہ دیکھ رہا ہے کہ اندر کے شیطان کو مارا جا رہا ہے. کنکری مارتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ شیطان کو کنکری مارا. بڑا شیطان، مجھلا شیطان، چھوٹا شیطان، یا اللہ، شیطان تو ایک ہی ہے. اور کیا وہ اتنا بے وقوف ہے کہ 40 لاکھ مسلمان وہاں آئے ہوئے ہیں، پٹنے کے لیے آئے گا؟ اذان تو برداشت نہیں کر پاتا، ایمان کیا برداشت کر پائے گا؟ وہ اتنا نادان ہے کہ پٹنے کے لیے وہ مینا میں آ کے کھڑا ہو گیا، مارو میرے کو. کھمبا کو مارتے ہو جی، کھمبے کو مارتے ہو. بولو لو میں پلر کو مار کے آیا. ایسا کائے کو آپ بولتے ہیں شیطان کو مارا؟ شیطان وہاں ہے ہی نہیں، مارا کہاں سے؟ ہاشمی میاں بات سمجھے نہیں آپ. یہ 3 کھمبے جو ہے نہیں، کھمبے نہیں، 3 جگہ ہے. دے آر 3 پلیسز. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے تو پہلے یہی آیا، روکا. تم کو کاٹ ڈالیں گے. کھڑے ہو کے روکا، اس کو بھگایا. ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک اللہ کا نبی ہے. ہمت دیکھ ابلیس کا کہ ہمت آپ کو چھوڑے گا. وہ تو نبیوں پہ کوشش کرتا ہے، وہ تو رسول و خلیل پہ کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول نے بھگا دیا. پھر آیا، پھر بھگایا. تیسری بار آیا، پھر بھگایا. حضرت ابراہیم نے بتا دیا جتنی بار آیا کرے بھگایا کرو.
اور شیطان نے اپنی جماعت سے بتایا ایک بار بھگایا جائے تو رک نہ جاؤ، دوبارہ کوشش کرو، مسجد سے نکالا جائے تو تیسری بار بھی گھسنے کی کوشش کرو، تم کو اپنی دہشت پھیلانی ہے۔ یہ امن کے ماننے والے، یہ صوفیاء کرام، یہ اسپریچولیٹی کے ماننے والے، یہ مورل کو ماننے والے، یہ ہیومن ویلیوز کو امپورٹنس دینے والے، یہ رائٹس آف دا پیپل کو پروٹیکٹ کرنے والے، یہ غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں۔ تم اپنی کوشش، تو ہم دیکھتے ہیں ایک بار بھگاؤ پھر آتے ہیں، بھگاؤ پھر آتے ہیں، وہیں سے سیکھا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، ان کے صاحبزادے حضرت ذبیح اللہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو اس قربانی سے روکنے کے لیے ابلیس نے کوشش کی، تو قربانی، sacrifice in the benefit of a human community, sacrifice on the way of Allah Almighty. قربانی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر نبی و خلیل کرنے جائے تو اسے بھی روکنے کے لیے وہ آتا ہے۔ بتاؤ تم کو قربانی سے کتنا روکتا ہوگا؟ تو اس نے 3 جگہ پر کھڑے ہو کر کے روکا، وہ تینوں جگہ کو محفوظ کر لیا گیا، کھمبا گاڑ کے اس جگہ کو، تاکہ اس کے قدم پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ اتنا منحوس قدم ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ قدم کہاں تھا، جگہ۔ چاک کھڑا ہوا پہلی بار وہ پہلی جگہ، جہاں دوسری بار وہ دوسری جگہ، جہاں تیسری بار وہ تیسری جگہ۔ حاجی جا کر جگہ کی توہین کرتا ہے، جگہ کی مذمت کرتا ہے، جگہ کی تذلیل کرتا ہے، حاجی انسلٹ کرتا ہے پلیس کی۔ وہاں شیطان کھڑا نہیں ہے جو پٹ رہا ہو، وہاں نسبت ہے شیطان سے۔ تو اگر زمین کی نسبت شیطان سے ہو جائے تو اس زمین کی توہین ذات کی توہین ہے، تو جس مٹی کی نسبت میرے آقا مولا سے ہو جائے اس قبر کی توہین رسول کی توہین ہے، جگہ کی توہین جگہ والے کی توہین۔ اب سمجھ میں آیا گنبد خضرا کے نیچے ہم کیوں مچل جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ جگہ ہے جہاں جسد اطہار ہے۔ ہم کیوں اسے کنکری مارتے ہیں؟ وہ شیطان کی جگہ ہے، مارا کرو، یہ حبیب رحمان کی جگہ ہے، آیا کرو۔ کہتے ہو جگہ کی کوئی ویلیو نہیں؟ ابے کعبہ بھی تو ایک ہی جگہ پہ ہے، جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو کعبہ کی کیا ویلیو ہوگی؟ اگر جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو مطاف کی کیا ویلیو ہوگی؟ کہتے ہر جگہ اللہ کے لیے برابر ہے، برابر ہے، برابر ہے، تو یمن بھی کعبہ کے برابر ہے، نزد کعبہ کے برابر ہے۔ بے شک ہر دن اللہ کا دن ہے، مگر کچھ خاص دن ہوتے ہیں۔ بے شک ہر جگہ اللہ کی ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا۔ ان کی سنت میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا سنت ہے۔ کہتے وہی کروں گا جو نبی نے کیا، کر۔ میلاد، مجلس، عرس، فاتحہ نبی نے نہیں کیا، میں نہیں کروں گا، جو کیا ہے وہی کروں گا۔ تو چل، دین حنیف تیرا ہے، ملت ابراہیمیہ سے تیرا تعلق، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ آپ کے نجد سے کون صاحب ہیں جو اپنے بیٹے کو کاٹنے کو تیار ہیں؟ یادگار منانے کو نظریہ دیا گیا ہے، نبی کی نقل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ نبی کو جو دیا ہے وہ لے لو، یہاں تک ٹھیک ہے، اور جو روکا ہے رک جاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی کی طرح بننے کی کوشش مت کرنا۔ نہ ابراہیم کی طرح تم قربانی دے سکتے ہو، جب نہیں دے سکتے ہیں تو لے لو، ایک شپ لے لو، لے لو کوئی بڑا جانور، 7 آدمی نبڑ جائیں گے۔ بیٹا نہیں، تم خلیل اللہ کی طرح نہیں ہو۔ جو نبی دے رہے ہیں لے لو، جو منع کر رہے ہیں رک جاؤ۔ نبی نے جو کیا وہی کرو گے۔
تو نبی نے جیسا کلمہ پڑھا ویسے ہی پڑھ دو تو جانو، ساری بات چھوڑ۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کہتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا نو گاڈ ایکسپٹ اللہ المائٹی، آئی ایم میسنجر آف اللہ۔ حضور کیا کہتے تھے؟ میں میسنجر آف اللہ ہوں، تو بھی ذرا بول میں اللہ کا رسول ہوں۔ قادیان سے نبی نہیں چلا تو سعودیہ سے کوئی نیا رسول کیسے چلے گا؟ جو رسول نہیں گیا وہی کروں گا، جاؤ لامکان تک جاؤ، جو رسول نے کیا میں کوشش کروں گا۔ اچھا کر، میرے نبی نے 50 وقت کی نماز کو 5 کیا ہے، تو 1 گھٹا کے دکھلا دے، خدا وہی ہے، صرف ذات بدل گئی۔ کم کرانے والا مصطفیٰ ہو تو کم ہو جاتی ہے، اور کم کرانے والا تو ہو تو مر جائے گا، 1 رکعت نہیں کم ہوگی۔ اب آپ دیکھیں قربانی کی طرف حج لے گیا۔ پہلا کام یہ تھا حج میں، نکال دو لباس کے ذریعے اپنے فرق کو، رنگ کو، روپ کو مٹا دو، فرق کو، بن جاؤ ایک رنگ میں رنگ جاؤ۔ آؤ کعبے میں ایک ہی انداز میں طواف کرو۔ عورتوں سے کہا گیا چہرہ کھول دو، مردوں سے کہا گیا نظریں نیچی کر لو۔ اس کے بعد آپ جاتے ہو مقام ابراہیم پر اور اس پہ مہر لگواتے ہو اپنے ساتھ طواف پہ۔ پھر اتنی محنت و مشقت کر کے تم پہنچتے ہو صفا مروہ، مروہ سے صفا، محنت شاقہ کے بعد پھر آپ نے رخ کیا مینا کا۔ مینا کی بے چینیاں، بے بسی، بے کسی، غریب الوطنی کو جھیلتے ہوئے آپ عرفات دن بھر بیٹھے رہے، ریتوں کی دنیا میں، ڈیزرٹ کی دنیا میں بیٹھے رہے، ساری رات گزار دی مزدلفہ میں، مزدوری پہ مزدوری کرتے جا رہے ہو، محنت پہ محنت کرتے جا رہے ہو، اندر کا شیطان مار چکے تو باہر کا شیطان مار رہے ہو، اور پھر آخر میں چلتے چلاتے اپنی قربانی دے رہے ہو۔ قربانی کے بعد طواف زیارت کر رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو۔ یہ دھکا کھاتے کھاتے گر گر کر کے اٹھ اٹھ کر کے اپنا رکن پورا کر کے جیسے ہی ہم آئے تو ہم سے کہا گیا چلو مدینہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ۔ عشق بولا مدینہ چلو، یہ بولے مدینہ جانا، مدینہ جانا حج کا رکن نہیں ہے۔ میں نے کہا یار رکن کے لیے تو یہاں آئے تھے، سکون کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ حاجی حج کے بعد مدینہ جاتا کیوں ہے؟ بہت ہوشیار ہے سنی مسلمان کہ اے اللہ، کعبۃ اللہ سے لے کر مزدلفہ مینا تمام محنتوں کا اجر اب تو جہاں ملے گا، اس کا پھل جہاں ملے گا۔ پریکٹس کی جگہ کعبہ ہے، ہیڈ آفس مدینے میں، لیبر ہم نے یہاں کیا ہے، سیلری وہاں لیں گے، جوتائی بوائی ہم نے یہاں کیا ہے، پھل وہاں لیں گے، محنت یہاں کیا ہے، محنتانہ وہاں لیں گے۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف، کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف لینے کو حج کا ثمر، حج کا پھل لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کھڑے کھڑے لوگ چلیں گے، کعبے میں جو کھڑا سکہ ہوگا وہی چلے گا، وہی نیکیاں لے گا، وہ گناہوں سے بچتا ہوا نکل جائے گا۔ لیکن مدینے میں آؤ، نیکی کا اگر توفیق ہو گئی تو وہ ہزاروں ہے، روایت میں اختلاف ہے اس لیے فکس نہیں کر رہا ہوں، 50,000 تک کی روایت ہے۔ چلو بات 50,000 کی نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی لکھی جائے گی، بات اس کی ہے ایک گناہ ہو جائے ایک ہی لکھا جائے گا۔ آپ بتاؤ کہ مدینہ نہ جانے والے کتنے نادان ہیں کہ پوری محنت میدان میں کیا اور آفس میں جا کر کے رجسٹر پہ نام نہیں لکھوایا۔ تو مدینہ نتیجہ دینے والا ہے، مدینہ ثمرہ دینے والا ہے، مدینہ پھل دینے والا ہے۔ میدان عرفات میں جو محنت کی ہے وہ مدینے میں آؤ، مولا تعالیٰ
اسی جذبے اور عقیدے کے ساتھ ہمیں حج کرنے کی توفیق اور زیارت مدینہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔